عزیزان محترم و بزرگوں اور بھائیوں، ان 7 بچوں نے اس ادارے کے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، حفظ مکمل کیا۔ اور اس کے آخر میں انہوں نے ایک دعا بھی مانگی ہے۔ وہ قرآن کے آخر میں لکھ رکھی، ایک چھوٹی دعا ہے، ایک بڑی دعا ہے۔ چھوٹی دعا ہے یہ انہوں نے یاد کر کے پڑھی، مانگی نہیں، پڑھی۔ اور بڑی دعا جو قرآن کے آخر میں لکھی ہوئی ہے وہ مجھے پسند نہیں، اس میں بناوٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ جو دعا انہوں نے پڑھی یہ بہت شاندار دعا ہے، مگر کاش یہ دعا یہ مانگتے پڑھتے نہیں۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی ہے، مانگی نہیں۔ مانگی نہیں اس کی کیا دلیل؟ یہ سمجھے ہی نہیں اسے۔ اور وہ اس جو انہوں نے دعا پڑھی اس پر عمل بھی نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب کوئی دعا پڑھی، اگر دعا مانگی ہوتی تو پہلے سمجھے گا تو ہی تو مانگے گا، اور جب مانگے گا تو اس پر عمل بھی کرے گا۔ مگر اب اس دعا میں ایک خاص جز ہے، وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی۔ دن میں بھی ہم قرآن پڑھیں، رات کی گھڑیوں میں بھی ہم قرآن پڑھیں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دعا مانگی ہے، مگر آج کے بعد یہ قرآن شریف کو 7ویں طاق میں اوپر رکھ دیں گے، کبھی اٹھا کر نہیں پڑھیں گے۔ دور جب تک اساتذہ کرواتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، اس کے بعد نہیں پڑھیں گے، زندگی بھر نہیں پڑھیں گے۔ اگر دور پکا ہو گیا تو رمضان میں پڑھیں گے، دور پکا ہو گیا تو رمضان میں پڑھیں گے، اور کچا رہ گیا تو گئے، رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوگی۔ جن کا دور پکا ہو جاتا ہے وہ رمضانی حافظ بن جاتے ہیں، رمضان میں ایک پارہ یاد کر کے نماز میں سنا دیتے ہیں، دوسرے دن بھول جاتے ہیں، اگلا یاد کرتے ہیں۔ اور جن کا دور کچا رہ گیا وہ تو رمضان میں سنانے کے قابل بھی نہیں رہتے، وہ تو گئے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے 2, 3, 4 سال محنت کر کے ڈنڈے کھا کر حفظ کیا، اور اتنی بڑی عظیم دولت انہوں نے حاصل کی جس کے برابر اس زمین میں اس دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے، اتنی بڑی دولت حاصل کی، تو پھر کیوں اس دولت کی نگہبانی حفاظت یہ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے حفظ کیا ہی نہیں، انہوں نے اپنے ابا کے لیے حفظ کیا۔ اس وقت جو حفظ کلاس میں بچے بیٹھتے ہیں وہ اپنے لیے حفظ نہیں کرتے، ابا کے لیے کرتے ہیں۔ ابا چاہتے ہیں کہ بیٹا ڈنڈے کھائے، حفظ کر لے، اور میں آخرت میں تاج پہنوں۔ ابا کو تاج پہننا، اسے بچے کو حفظ میں بٹھایا کہ ڈنڈے کھا تاکہ مجھے تاج ملے، ڈنڈے کھائے بچہ، تاج پہنے ابا۔ عجیب و غریب بات۔ اب بچہ ناسمجھ ہے،
باپ تو گھر میں رکنے نہیں دے گا، چلو مدرسے میں چلو، اور بچہ ناسمجھ ہے، استاد سختی کرے گا تو 100 بچے حفظ میں بیٹھے ہیں تو 90 بچے حفظ پورا کر لیں۔ لیکن جس دن انہوں نے ابا کو سرٹیفکیٹ دکھا دیا، ابا ہم حافظ ہو گئے، ابا مطمئن ہو گیا، میرا تاج ریزرو، بچے نے قرآن اٹھا کر 7ویں طاق میں رکھ دیا۔ یہ وجہ ہے اصل، جو لوگ بڑی عمر میں حفظ کرتے ہیں اور اپنے لیے کرتے ہیں ان کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ پاکستان کا صدر ابھی چند سالوں پہلے شہید کیا گیا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پلین میں حادثہ ہوا تھا یا حادثہ کروایا تھا، اس میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کے سامان میں قرآن شریف تھا، اس وقت اخباروں میں یہ خبریں آئی تھی، ان کے سامان میں قرآن شریف تھا اور وہ حافظ تھے اور سفر و حضر میں قرآن ساتھ رکھتے تھے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ سعودیہ کا جو موجودہ بادشاہ ہے سلمان، یہ بھی حافظ ہے، اور قرآن ہر وقت ساتھ رکھتے نہیں رکھتے مجھے نہیں معلوم، لیکن ابھی واقعہ پیش آیا تھا، امریکہ کا صدر آیا، ایسے وقت پلین لینڈ ہوا کہ استقبال ہوا، ایک حال میں بیٹھے اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی، تو بادشاہ فیملی، اپنے فیملی کے پورے خاندان کے ساتھ امریکہ کے صدر کو وہیں چھوڑ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ یہ بھی خبریں آئی تھی، اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ حافظ ہے تو قرآن پر عمل بھی کر رہا ہے۔ پڑھنا اور عمل کرنا دو چیزیں ضروری ہے، اگر پڑھتے رہو اور داڑھی منڈاتے رہو تو کیا فائدہ ہوا پڑھنے سے، اور پڑھا اور عمل بھی کیا تو کامیاب ہے۔ تو جو لوگ اپنے لیے حفظ کرتے ہیں ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے تعلق سے اور قرآن پر عمل کرنے کے تعلق سے، ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اور جو ابا کے لیے حفظ کرتے ہیں بس وہ حفظ کرنے تک اور دور پورا کرنے تک قرآن پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں کبھی زندگی میں کبھی بھی اٹھا کر نہیں پڑھیں گے، الا ماشاء اللہ کبھی پڑھ لیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ جو دعا مانگی ہے وہ مانگو، پڑھو مت، دل سے اپنی زبان میں اپنی بھاشا میں مانگو کہ اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی، جب فرصت تو 24 گھنٹے تو آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے اور کام بھی تو کرنا ہے، لہذا یہ دعا مانگو گے تو ملے گا تو قرآن پڑھو گے، اور اگر دعا پڑھتے رہو گے تو صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں جب راندیر مدرس ہو کر آیا تو کسائے واڑ مسجد میں نے کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ میں ادھر جنوبی گجرات میں پہلی مرتبہ آیا تھا، میں شمالی گجرات کا رہنے والا ہوں، تو مدرس ہو کر کے پہلی مرتبہ یہاں آیا، کمرہ میں نے کسائے واڑ مسجد میں لیا، وہاں میں نے دیکھا قصائیوں کی مسجد ہے، وہ اب بھی ہے الحمدللہ۔ میں نے دیکھا کہ ہر نماز کے بعد میں ہر آدمی ہر نماز سلام پھرتے ہی، تو میں نے نماز میں ایک نئی چیز دیکھی، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ نماز میں کیا جز ہے، سلام پھرتے ہی ہر آدمی؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ توبہ کرتے،
کہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. میں نے کہی کیسی توبہ ہے؟ دروازے سے نکل کے تو بیڑی جلاتا ہے. یہی نمازی دروازے سے نکل کر فون بیڑی جلاتا ہے، تو کیسی توبہ کی تھی؟ تو ایسی دعا اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. اگر توبہ ہے، دعا ہے تو دل سے ہو، اور اس دعا پر جو مانگا ہے اس پر عمل کا ارادہ پکا ہو اور آدمی عمل کرے تو دعا کا کوئی فائدہ ہے. بہرحال یہ ایک بات اور بتا دوں، یہ ابا کے لیے حفظ کرتے ہیں. دیکھو آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ، آپ کو مدرسے بھی اتنے نہیں تھے اور مدرسوں میں حفظ کرنے والے بھی اتنے بچے نہیں تھے. آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ، آپ تو بچے ہو، کیا پیچھے چلے جاؤ گے؟ میں چلا جاؤں گا، مولانا محمد صاحب چلے جائیں گے، محتمیم صاحب چلے جائیں گے، بڑے حضرت چلے جائیں گے. 50 سال پہلے کا تصور کرو. صرف سورت ضلع میں نہیں، پورے ہندوستان میں نہ اتنے مدرسے تھے نہ اتنے حفظ کرنے والے تھے. آج جو صورتحال ہے یہ کس چیز کی مرہون منت ہے؟ یہ جو فضل و کرم اللہ کا ہے کہ جگہ جگہ حفظ کلاس کے مدرسے ہیں، بڑے علم تعلیم حاصل کرنے کے مدرسے ہیں، بے شمار بچے حفظ ہو کر رہے ہیں، 5000 سالانہ 5000 مولوی بن رہے ہیں. یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ تبلیغ جماعت کی برکت ہے. کوئی مانے نہ مانے، اور صرف تبلیغ جماعت کی برکت نہیں ہے، یہ بھی غلطی ہے، ایسا ماننا بھی غلطی ہے. ان مدرسوں سے جو علماء تیار ہو کر جگہ جگہ پھیلے اور انہوں نے کام کیے، اس کی برکت اور جماعت کی برکت، دو چیزوں کی ملی ہوئی برکت ہے. کوئی اگر یہ گمان کرے کہ سب کریڈٹ جماعت کے سر، تو غلط ہے. کوئی اگر یہ مانے کہ سارا کریڈٹ علماء کے سر، تو یہ بھی غلط ہے. دونوں محنتوں کا مشترک ثمرہ ہے. یہ جب جماعت نے بڑوں کو دیندار بنایا جماعت میں نکال کر، تو اب باپ جب دیندار بنا، ماں جب دیندار بنے، تو وہ سب سے پہلی فکر اپنی اولاد کی کریں کہ ہم دیندار بنے ہیں، ہم اپنی اولاد کو بھی ایسا بنائیں کہ آگے یہ دیندار رہیں. ایسا بنانے کے لیے یہی دو راستے ہیں، حفظ کراؤ اور مولوی بناؤ. یوں جب بڑے دین پر آئے اور ان کو دین کا فکر لاحق ہوا بڑوں کو، تو انہوں نے اپنے اولاد کے بارے میں سوچا. اور یہ بات صرف جماعت کی نہیں ہے، جماعت تو 6 نمبر ہی بتاتی ہے، آگے کچھ نہیں بتاتی. اور 6 نمبر کر کے مسجد میں لے آئے، دیندار بنا دیا. اب اپنی اولاد پر محنت کرو، یہ علماء بتاتے ہیں. جو جگہ جگہ علماء پھیلے ہوئے ہیں، یہ علماء بتاتے ہیں. اور دونوں محنتوں سے مشترک دین کی باغ و بہار آئی. جگہ جگہ حفظ کے سلسلے شروع ہوئے، مدارس عربیہ شروع ہوئے، مولوی بننے کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس لیے بھائیو اس موضوع میں غلط فہمی میں مت رہو. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سارا کریڈٹ جماعت کا ہے، تو صحیح نہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سارا کریڈٹ مولویوں کے سر جاتا ہے، صحیح نہیں. دونوں کی مشترکہ محنتوں سے جماعت نے بڑوں کو ٹھیک کیا، تو علماء نے ان بڑوں کا ذہن بنایا کہ اپنی اولاد کو بھی ٹھیک کرو. یوں یہ سلسلے شروع ہوئے تو بہت اچھا ہوا. مگر اپنے لیے حفظ کرنے کا سلسلہ ختم، اپنے لیے علم حاصل کرنے کا سلسلہ ختم. اب کوئی مدارس عربیہ میں اپنے لیے علم بھی نہیں حاصل کرتا، وہ بھی ابا کے لیے کرتا ہے. جس دن فارغ ہوا، سالانہ جلسہ ہوا اور ابا کو سرٹیفکیٹ بتا دیا کہ میں مولوی بن گیا، ابا مطمئن ہو گیا. اب یہ سوچتا ہے میں کیا کروں، انگریزی پڑھوں، کمپیوٹر سیکھوں، کوئی کاروبار کروں، یہ کروں وہ کروں.
اپنی راہ وہ اب خود سوچتا ہے. اور اب تک تو مدرسے میں کیا کر رہا تھا؟ پڑھا تھا، میں پڑھا تھا. کیوں پڑھا تھا؟ ابا گھر میں نہیں گھسنے دیتے تھے اس لیے پڑھا تھا. اور کہاں جاتا؟ اس وجہ سے علم کے مدارس عربیہ سے نکلنے والے بے شمار علماء، مگر علم کا فقدان رجال کار مفقود. یہ تو بات میں نے آگے بڑھا دی. اصل تو تمہیں سمجھانا ہے کہ تم نے ابا کے لیے حفظ کیا ہے. اگر ابا کے لیے رہے گا تو اب زندگی بھر تم نہیں پڑھو گے. اور اگر تم اس کو اپنے لیے بنا لو، اور آدمی بنا سکتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہم نے پڑھا ہے. انہوں نے کہا طلبنا العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ. ہم نے علم تو پڑھا تھا اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے علاوہ کے لیے پڑھا تھا. قاضی بننے کے لیے، شیخ الاسلام بننے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، معیشت کے لیے، اپنا سر اونچا کرنے کے لیے، دوسرے علماء پر فوقیت جتانے کے لیے. یہ سب مقاصد ہیں، دنیاوی مقاصد ہیں. کہا ہم نے پڑھا تو اس لیے تھا. طلبنا العلم لغیر اللہ. مگر جب ہم پڑھ چکے تو علم نے کہا میں تو اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں ہوتا. تو ہمیں جک مار کر کے اللہ کے کام میں لگنا پڑا. علم روٹ کر بیٹھ گیا کہ مجھے تو نے جو ڈھونڈ کر حاصل کیا ہے، ہم تو غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا، میں تو نہیں ہوتا. تو جب وہ علم غیر اللہ کے لیے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب تو جھک مار کر کے دین کے کام میں لگنا ہے. مجھے اس قصے میں کیا بتانا ہے کہ راستے میں سے راستہ چینج ہو سکتا ہے، راستے میں سے راستہ بدلا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آدمی شروع سے صحیح راستے پر چلے، ضروری نہیں ہے. رانگ راستے پر جا رہا تھا، کسی نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا فلاں جگہ جا رہا. ارے فلاں جگہ کا راستہ تو یہ ہے، یہ نہیں ہے. تو وہاں سے فوراً دوسرے راستے پہ پڑے گا. سیدھے راستے پہ پڑھ کر کے راستہ بدل دیا اس نے. تو شروع سے صحیح راستے پر پڑھنا ضروری نہیں، راستے میں بھی راستہ بدلا جا سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، اگر اب بھی تم جو دعا تم نے پڑھی اس دعا کو تم دل سے مانگو، اور اس قرآن کے اس دولت کو جو تم نے حاصل کی ہے اس کو اپنے لیے بنا لو، ابدا کے لیے نہیں. ابا کا فائدہ ابا کو ضرور پہنچے گا، ابا محروم نہیں رہیں گے. آپ کے اساتذہ کا فائدہ اساتذہ کو ضرور پہنچے گا، اساتذہ محروم نہیں رہیں گے. آپ کے مدرسے کا اور کارکن کا فائدہ ان کو ضرور پہنچے گا، وہ محروم نہیں رہیں گے. مدرسے میں تعاون کرنے والے جو مسلمان ہیں ان کو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا، وہ محروم نہیں رہیں گے. محروم تم رہو گے. کب محروم رہو گے؟ راستہ نہیں بدلو گے. اس قرآن کے حفظ کرنے کو اپنے لیے نہیں بناؤ گے تو محروم تم رہو گے. لہذا میرے عزیزو، آج لمبی گفتگو کا تو موقع نہیں ہے، وہ اتنا ہی سمجھ لو کہ جو تم نے حفظ کیا ہے ابا کے لیے، مدرسے کے لیے، اساتذہ کے لیے، اس کو اپنے لیے میرے عزیزو بنا لو. اور اس قرآن کو زندگی بھر کا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے محنت کرو اور پھر اس پر عمل کرو. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. یا الہ العالمین، ہماری حسنات کو قبول فرما، ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما. یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، یہ بچے جنہوں نے آپ کا کلام پاک حفظ کیا ہے مشقتیں اٹھا کر،
محنتیں کر کے میرے مولا ان کے حفظ کو قبول فرما، ان کے حفظ میں برکت عطا فرما، ان کو دور پکا کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں زندگی بھر قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما، ہم تیرے کلام کو ہمیشہ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ میرے مولا تیری توفیق ہی سے سب کچھ ہوگا، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، میرے مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے حفظ کو ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے اور تمام ان کے مدرسے کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس حفظ کی تکمیل کو خیرات و برکات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔